مرحبا 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 وہ نور والا آ گیا۔ بار بار ہمارے علماء کہہ چکے ہیں کہ فرض نماز جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، جس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے اور چھوڑنے والا سخت قسم کا گنہگار ہے، اور بلا وجہ ایک نماز کو دو نمازوں کو ایک وقت میں ملانے والا فاسق ہے، گناہ کبیرہ کے دروازوں میں داخل ہونے والا ہے۔ آخر لوگ فرض نماز کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ آپ نے پوچھا کہ جس کے ذمہ فرض نماز باقی ہو کیا وہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتا ہے؟ بھئی اب نفل کی اور فرض کی حیثیت آپ سمجھیے۔ نماز آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، پڑھو گے تو مولا تعالیٰ خوش ہوگا۔ فرض وہ جس کی معافی نہیں ہے اور جس کا سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا، اور سب سے پہلے نماز بھی، سوال بھی میدان محشر میں نماز ہی کا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب نماز کا سوال ہوگا تو نماز آپ کی پوری ہونی چاہیے۔ اب آپ کی فرض تو پوری نہیں ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں نفل۔ نفل کی حیثیت کیا ہے؟ تحفے تحائف کی ہے۔ فرض کی حیثیت کیا ہے؟ قرض کی ہے۔ اب ایک شخص سے آپ نے قرض لیا ہے، آپ اسے قرض واپس نہ دے کر تحفہ دے رہے ہیں، تو وہ خوش کس بات میں ہوگا کہ لاکھ روپیہ دبا کے بیٹھا ہے اور 5-10 روپیہ کا لا کر دے رہا تحفہ، اس کو خوشی کس بات میں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے اس کو خوشی ہوگی اپنا قرضہ حاصل کرنے میں، نہ کہ تحفہ پانے میں۔ تو میرے بھائی، صلاۃ التسبیح پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اور محنت تو اتنی ہی لگتی ہے، بلکہ صورتیں اور زیادہ پڑھنی ہے۔ رکوع بھی سیم ہے، سجدہ بھی سیم ہے، قعدہ بھی سیم ہے۔ جب وقت اتنا ہی لگنا ہے، محنت اتنی یا اس سے زیادہ ہی لگنی ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے ذمہ سے پہلے قضا نماز پوری کر لیں، اپنے ذمہ سے قضا نماز اتار لیں؟ تو بہتر یہی ہے نا، چونکہ قیامت کے میدان میں نفل کا تو سوال ہوگا نہیں کہ نفل کیوں نہیں پڑھی تھی۔ جن کی نمازیں مکمل ہو 5 وقتہ، وہ نفل پڑھیں گے تو ان کی نماز میں اگر کوئی کمی رہ گئی کسی طرح کی جو ان کے علم میں نہ ہو، تو مولا تعالیٰ تب ان کے فرض کو ان کے نفل سے پورا فرمائے گا۔ آئی سمجھ میں بات؟ اب آپ کا دامن یہاں پورا خالی ہے فرض سے، اور آپ پڑھے جا رہے ہیں نفل۔ اب جو صاحب نے مجھے کہا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 رکعت پڑھنے والے کی 70 حاجتیں پوری ہوگی، یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ اسی کے نہ بارے میں جس کی نمازیں مکمل ہو فرض، اور فرض اس کے ذمہ باقی نہیں ہے، موت کا پتہ نہیں کب آ جائے، تو اب وہ نفل پڑھے تو ضرور اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اب جو فرض باقی رکھ کے نفل پڑھ رہا ہے، اس کی حاجتیں کیسی پوری ہوں گی؟ چونکہ یہ 100 رکعات پڑھ کر 70 حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وہ راضی ہوگا تو حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو وہ راضی کب ہوگا؟ جب اس نے جو نمازیں فرض فرمائی ہے وہ ادا کرنے پر، نہ کہ نفل ادا کرنے پر۔ تو آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھیے کہ جن کے ذمہ قضا ہے، ان کے لیے بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ فرض پڑھیں۔ ہاں، اگر فرض پڑھنا شروع کر دیا ہے، باقاعدہ قضا نمازیں جو باقی تھی پڑھنا شروع کر دیا ہے، بیچ میں ایسی راتیں آ جاتی ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا نفل بھی پڑھ لے، برکتیں حاصل کر لے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ قضا ہی اپنی پوری کرے، چونکہ موت کا پتہ نہیں، یہ موت کب آ جائے۔ تو جو باقی رہ گئی نمازیں ہیں قضا، ان کا تو حساب ہونا، اور اس کے بدلے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک وقت نماز چھوڑے اس کو 2,88,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سب آسانی سے مت لیجیے ساری باتوں کو، جہنم کے عذاب، پناہ مانگیے اس سے، توبہ کیجیے اللہ کے بارگاہ میں صدق دل سے، اور اپنے ذمہ سے جلد قضا نمازیں اتاریے۔ دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد، تشہد کے بعد، التحیات کے بعد اگر درود شریف پڑھ لے تو آخری میں سجدہ سہو کر لے۔ واللہ تعالی اعلم۔